اس کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، خود قانوندان بھی ہیں اور آئینی و قانونی امور کے بہت ہی ممتاز کالمنسٹ بھی اسد رحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسد رحیم صاحب۔ بہت زبردست تاریخی کیس ہے، 2 دن کے اندر ایک غیر متنازعہ بینچ نے سماعت کی اور اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا، کل فیصلہ آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خالی ایک تاریخ کا معاملہ ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ نے ڈٹرمن کرنی ہے کہ الیکشن کی تاریخ کون دے اور 90 دن کے اندر الیکشن ہو۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا صرف یہ اتنا ہی محدود معاملہ ہے، کیونکہ آئین تو کہتا ہے الیکشن کرائیں، حکومت کے تمام ادارے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے۔ حکومت تو آفیشلی کہہ چکی ہے، اس کی وزارتیں کہہ چکی ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ چکا ہے، تو اب خالی تاریخ دینے اور آپ الیکشن چلائیں تو میری دانش میں اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ الیکشن اصل مسئلہ تو یہ ہے نا کہ الیکشن ہو۔ کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو فیصلہ آئے گا کیا اس کا احاطہ کرے گا ان تمام معاملات کا؟ جی بہت شکریہ کامران خان صاحب، اور یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ جو آئینی سوال عدالت عظمیٰ کے سامنے ہے وہ اس حد تک ضرور محدود ہے کہ وہ کون سے ریاستی عہدیدار ہیں جو کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں گے، اور حالانکہ عدالت عالیہ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کردار اس کو واضح کر دیا گیا ہے۔ جب عدالت عظمیٰ اس پر فیصلہ کرے گی کہ اس تاریخ پر یا یہ جو عہدیدار ہے یہی تاریخ کا اعلان کرے گا، تو اس کے ساتھ یہ بات براہ راست جڑی ہوئی ہے کہ آپ کو انتخابات ہر حال ویسے میں تو وہ کرانے۔ 3 جو ٹی او آرز عدالت نے جن کا تعین کیا، میرے حساب سے تو اس میں بھی اس کا احاطہ ہوتا ہے ویسے کمپلیٹ۔ جی بالکل، اور اس کے ساتھ یہی بات جڑی ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ایک پروسیجرل معاملہ صرف نہیں ہے۔ اگر آپ 90 دن میں انتخابات کروائیں گے، اور یہی بات آئین میں درج ہے کہ جب اسمبلی اپنی مدت مکمل کرنے سے پہلے تعلیل ہو جاتی ہے تو ہر حال میں 90 دن میں انتخابات ہونے ہوں گے، یہ آپ کا جو جمہوری نظام ہے اور پارلیمانی نظام ہے اس کی بھی ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ عدالت عظمیٰ صرف اور صرف اس عہدیدار کی شناخت کرتے ہوئے اس سوال کا بھی جواب نہیں دے گی۔ ہر حال میں انتخابات لازم ہیں، اور نہ صرف یہ آبزرویشنز کے ذریعے واضح ہوا ہے لیکن یہ امید بھی ہے اور یہ توقع بھی ہے کہ عدالت عظمیٰ اس طرح کے امپاس سے ہمیں کل صبح 11 بجے نکال دے گی۔ اور اس معاملے پہ جو حکومت کی پوزیشن رہی ہے اور حکومت کی سب سے بڑی جماعت نون لیگ کی پوزیشن رہی ہے، اس دوران آپ نے دیکھا کہ معزز جج صاحبان پر ایک بڑا آن سلاٹ مریم نواز نے جاری کیا اپنے جلسہ عام میں، اور بہت ہی سخت ان کو نشانہ بنایا۔ عدالت نے اس کو اگنور کیا ہے، بالکل صاف ایسا لگا کہ بالکل اگنور کیا ہے۔ لیکن یہ کہ اب جو بینچ ہے اس کا جو نتیجہ آ رہا ہے، اس سے آپ کے خیال میں یہ بات اب واضح ہو جائے گی اور باقاعدہ اس پہ عمل درآمد کا بھی اہتمام کرے گی سپریم کورٹ کے؟ صرف الیکشن کی تاریخ دینا نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ کس نے دینی ہے، بلکہ الیکشن ہونے بھی ہیں اور صاف اور شفاف بھی ہونے، اور کیونکہ یہ الیکشن کا سال ہے یہ نظیر بننی چاہیے آگے جو قومی الیکشن ہونے، اس کے حوالے سے بھی ایک آل انکمپاسنگ جو ہے وہ ہمیں کل فیصلہ ملے گا کیا؟ عدالتی نتائج کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ پروسیڈنگ سب جوڈس ہیں۔ جو آپ کی بات ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں ان کو آزادانہ، منصفانہ اور 90 دن میں ہونا ہوگا، یہ تو کیونکہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے اور یہ آبزرویشنز میں بھی واضح ہو گیا ہے، اس لیے توقع یہ ہے اور امید یہ ہے کہ جو بھی سوال کا جواب عدالت عظمیٰ دے گی تو وہ تسلی بخش ہوگا۔ لیکن جس توہین آمیز گفتگو کا آپ نے ذکر کیا، افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ حاضر سروس جج صاحبان پہ اس طرح کے الزامات لگانا جبکہ پروسیڈنگز آن گوئنگ ہو رہی ہوں، تو یہ تو آپ معاملات کو پریجوڈس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بے شک آپ کے تحفظات ہوں، ان تحفظات کا میکنزم آئین میں دیا ہوا ہے، آرٹیکل 209 کے تحت آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جاتے ہیں اور آپ کامران خان صاحب یا کوئی پاکستانی شہری ایک کمپلینٹ دائر کر سکتا ہے کسی بھی جج صاحب کے خلاف۔ ایک عام جلسے میں اس طرح کی باتیں کرنا اور لوگوں کو اکسانا، تو یہ تو میرے خیال سے اس پورے ادارے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ وہ انگریزی کا بھی ایکسپریشن ہے، جج ہیز نائدر سورڈ نور پرس، تو ان کی دفاع کے لیے تو کوئی نہیں ہوتا۔ ایک آئین کی اور ایک قانون کی بالادستی کا ایک تصور ہوتا ہے،
اور ہر شہری اپنے دل میں اس احترام کا رشتہ ایک طرح سے رکھتا ہے. جو آخری بات ہے سیاسی جماعتوں کا موقف ہے ان کے. جی ایک چیز میں دیکھ رہا تھا اس سماعت کے دوران کہ انٹرسٹنگ معاملہ ہے کہ ایک ڈیبیٹ کا معاملہ ہوتا ہے, ایک آرگومنٹس, کاؤنٹر آرگومنٹس, ظاہر وکلا سے بات چیت بینچ میں ہوئی, لیکن بینچ کے اندر جو یونانیمٹی میں نے دیکھی اس معاملے میں کہ الیکشن ہونے ہیں, 90 دن کے اندر ہونے ہیں, اس میں کسی قسم کا کوئی التوا ہو نہیں سکتا, اس میں تاخیر ہو نہیں سکتی, اور باہر صورت ہونے ہیں, مکمل طریقے سے ہونے ہیں, کوئی بھی چیز اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. یہ ایک بڑی ریمارکیبل بات تھی, اور یہ ایک ایسا کیس تھا جو حکومت لڑ رہی ہے جس میں اس کا کوئی حامی نظر نہیں آ رہا تھا. کامران خان صاحب, یہ ایک بہت خوش آئین بات ہے کہ ایک طرح سے یہ اتفاق جو ہے یہ واضح ہے, اور یہی آئینی کمانڈ ہے کہ ہر حال میں 90 دن میں انتخابات کرانے ہوں گے بغیر کسی شک کے ایڈیشنل نوٹ سامنے آئے, اور وہ سارے ایڈیشنل نوٹس جو ہیں وہ قابل توجہ ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اسد رحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.